أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اور بے شک ان ظالموں کے لیے آخرت کے علاوہ ایک اور عذاب ہے، لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اے رسول مکرم، آپ اپنے رب کے حکم پر ثابت قدم رہیں، کیونکہ آپ ہماری نگرانی میں ہیں، اور جب آپ قیام کریں تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں، اور رات کے ایک حصہ میں بھی اس کی تسبیح کریں، اور صبح کو ستاروں کے چھپنے کے وقت بھی اس کی تسبیح کریں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کے فضل سے آج سورہ طور کی آخری آیت کریمہ تک میں نے آپ کے لیے تلاوت تو کر دی ہے، ترجمہ بھی آپ نے سماعت کر لیا ہے، لیکن ایک اہم عنوان بالکل سورہ طور کے آخری عناوین کے اندر زیر بحث آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہمیں اس کے اچھے طریقے سے سمجھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ مذہب کا ہر عنوان ہی اچھے ہی طریقے سے سمجھنے کا اہتمام ہوتا بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن بہر کیف کچھ عنوانات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بیان کرتے کرتے رسول اکرم علیہ السلام فکر مند بھی ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ عنوان ایسے بھی ہوتے تھے جیسے کہ رات کے درس قرآن حکیم میں آپ نے سماعت کیا کہ جن کو بیان کرتے کرتے رسول اکرم علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو بھی آ جایا کرتے تھے۔ تو ایسے ہی یہ ان عنوانات میں سے ایک ہے کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ فکر مند ہوا کرتے تھے۔ آیت کا ترجمہ غور سے سماعت کیجیے تاکہ میں آپ کو عرض کر سکوں کہ کون سا عنوان ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ بے شک ان ظالم لوگوں کے لیے اس عذاب کے علاوہ ایک اور عذاب بھی ہے۔ یہ ایک طریقے سے میں نے آپ کو ترجمہ کر دیا۔ دوسرے طریقے سے معنی کو قریب کرنے کے لیے ان ظالموں کے لیے آخرت کے عذاب سے پہلے بھی ایک عذاب ہے۔ یہ جو میں نے سادے لفظوں میں آپ سے کہا ہے، معنی وہی ہے جو میں نے پہلے الفاظ آپ کے لیے پڑھ کر ترجمہ کیا تھا، لیکن آپ کے ذہنوں میں قریب یہ ہوا ہے کہ آخرت کے عذاب سے پہلے بھی ان کے لیے ایک عذاب ہے۔ عذاب آخرت یعنی دوزخ، اس کا تو شاید مسلمانوں میں سے کوئی فرقہ یا کوئی جماعت کوئی انکار نہیں کرتی ہوگی، لیکن اس سے پہلے بھی ایک عذاب ہے۔ مراد ہے کہ برزخ کا عذاب، قبر کے اندر کا عذاب۔ اس میں بہر کیف ایسا پایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے بعض بہت ہی کم ترین اور کم لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے کہ قبر کے اندر زندگی ہی نہیں ہے، عذاب کس بات کا۔ نمبر 2، اگر زندگی ہے بھی تو قبر کے اندر عذاب نہیں ہے۔ مختلف قسم کی عقلی اشکالات اور عقلی اعتراضات پیش کر کے خود بھی اپنے نظریے کو خراب کیا اور کئی اور لوگوں کو بھی اپنے ساتھ اس نظریے پر لگانے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے بھی یہ عنوان ایک اہم عنوان ہوا کہ قبر کے اندر زندگی تو ہے ہی ہے، لیکن کیا قبر کے اندر عذاب ہے؟ کیا قبر کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت میسر ہوتی ہے؟ تو جواب دونوں صورتوں میں ہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ قبر کے اندر ایمان والوں کو نعمتیں اور انعامات بھی عطا فرماتا ہے، اگرچہ ان کی نوعیت اس طرح کی نہیں ہوتی جس طرح کی نوعیت جنت میں جا کر جو نعمتیں میسر ہوں گی تو اس طرح کی ہوتی ہے۔ ہاں، اور دوسرا جواب بھی ہاں میں ہے کہ قبر کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ وہ کافروں میں تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ قبر میں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ تو میں نے 3 طرح کی بڑی بحثیں آپ کے سامنے کرنی ہیں۔ ایک تو میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کرنا ہے کہ قبر میں عذاب کی کوئی حقیقت ہے صحیح ویسے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بحث میں آپ کے لیے یہ عرض کروں گا کہ ویسے تو ہر گناہ ہی
اللہ تعالیٰ کے غضب کو آواز دے دیتا ہے بندے کے خلاف، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جن کو اسپیشلی رسول پاک علیہ السلام نے ہائی لائٹ کیا، اور میں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ الفاظ ہیں، آپ سے محسوس کریں گے کچھ دیر کے بعد یا اگلی نشست میں، اس وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے اور اس وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ وجوہات بھی ہم سماعت کریں کہ جن وجہوں سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اور تیسری جو بحث ہے وہ عظیم الشان بحث ہے کہ جیسے حضور رحمت عالم علیہ السلام نے یہ بیان کر دیا، دنیا میں یہ امور ہیں جن کو اگر بندہ کرے تو قبر میں عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی آپ نے یہ بحث بھی فرما دی کہ دنیا کے اندر میری اداؤں میں سے یہ وہ ادائیں ہیں، اگر نبھا کر رہو گے تو اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ یہ تین اہم ترین عنوان ہوئے، اگرچہ آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ پہلا تو صرف نظریاتی ہے، پہلا عنوان نظریاتی ہے، صرف تسلیم کرنا ہے کہ قبر کے اندر کوئی چیز ہے صحیح، اس میں ہمیں کرنا کچھ نہیں ہے، تسلیم ہی کرنا ہے۔ اور دوسرا پہلو جو ہے اس میں ہمیں کچھ کرنا بھی پڑے گا، کچھ اہتمامات کرنے پڑیں گے تاکہ قبر کے عذاب سے بچا جا سکے، اور جو تیسرا عنوان ہے اس میں تو ہمیں اور زیادہ اہتمام کرنا پڑے گا تاکہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے ہمیں حفاظت عطا فرما دے۔ تو آئیے ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھنے لگے ہیں۔ قبر کے اندر عذاب ہے، آج میں آپ کو وہاں سے آغاز کرنا چاہوں گا۔ شاید اتفاق ایسا ہو گیا یا توفیق ہی میرے نام نہ ہو سکی کہ آج تک میں نے وہ ایک جملہ آپ کو بتایا ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ کو ایک ہی جملہ بتا کر چلا جاتا، ہمیشہ آپ کو ایک ہی جملہ بتا کر چلا جاتا، میری توفیق میں ہوا ہی نہ۔ اور شاید اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک اداؤں میں سے ایک ادا یہ بھی تھی، رحمت کا تذکرہ حضور زیادہ کیا کرتے تھے، جنت کی باتیں حضور زیادہ کیا کرتے تھے، معافی کے حوالے حضور زیادہ قائم کیا کرتے تھے، اور دوزخ کے حوالے ارشاد فرماتے تھے۔ لیکن اگر تناسب قائم کیا جائے تو اگر دوزخ کی بات یا عذاب کی بات 2 بار کی ہے تو حضور رحمت کی بات 10 بار ارشاد فرمایا کرتے تھے مختلف زمانوں میں۔ تو میں آج وہیں سے بات اپنی شروع کرنا چاہوں گا۔ اب جب کہ میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے کہ ہم نے یہ 3 عنوان سیکھنے ہیں، تینوں اہم ترین بھی ہیں، ہر بندے کے ساتھ ان کا گہرا تعلق ہے۔ جیسے جب تک جیو تو سانس لینا ہر بندے کی ضرورت ہے، تو ایسے ہی مرنے کے بعد قبر سے ہو کر جانا ہے میدان حشر میں، ہر بندے کے ساتھ ایسا ہونا ہے، ہر بندے کے ساتھ یہ معاملہ اور یہ مرحلہ اس کو درپیش ہے۔ تو ہم پھر ترتیب کے ساتھ سنیں گے بھی اور تسلی کے ساتھ سنیں گے۔ ایک نشست لگتی ہے تو ایک لگ جائے، 2 لگتی ہیں تو 2 لگ جائیں، اور 3 نشستیں درکار ہوتی ہیں تو 3 نشستیں درکار ہو جائیں۔ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ 2 یہودی عورتیں ہمارے گھر آئی تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف فرما نہیں تھے، تو وہ بحث کر رہی تھیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے یا کہ نہیں ہوتا۔ ایک کہتی تھی کہ ہوتا ہے تو دوسری کہتی تھی کہ نہیں ہوتا، اور میں نے ابھی تک اس سلسلے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سنا نہیں تھا کہ قبر کے اندر کی زندگی میں کوئی عذاب کی کیفیت ہے یا کہ نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر علم آہستہ 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 ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتارا کرتا تھا۔ تو جناب وہ تو اٹھ کر چلی گئیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لائے، تو جناب عائشہ ام المؤمنین عرض کرتی ہیں کہ حضور ایسے ہمارے گھر میں آج قبر کے اندر عذاب سے کے متعلق بحث ہوئی ہے، آپ ارشاد فرمائیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ہاں وہ ٹھیک کہتی تھی کہ قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، کہ حضور نے تصدیق فرمائی۔ حضور کا تصدیق فرما دینا ہی کافی ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جناب ام المؤمنین فرماتی ہیں شاید ایسا ہی ہوا ہوگا یا ایسا نہیں بھی ہوا ہوگا کہ تازہ ہی علم رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر قبر کے حوالے سے اتارا گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس کے بعد جب بھی میں حضور سے کبھی حضور کی دعا سننے میں میرے آ جاتی نا، سننے میں آ جاتی ہے حضور دعا فرما رہے تو کیا کیا مانگ رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جب وہ یہودی عورتیں ہمارے گھر آئی تھیں، اس واقعہ کے بعد جب بھی میں نے حضور کی دعا میری سماعت سے گزری ہے تو اس میں یہ حوالہ ضرور تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ویسے آپ کو اتنے پرانے طالب علم قرآن کے آپ ہو چکے ہو کہ آپ کا دماغ فوراً سفر طے کرتے ہوئے یہاں پہنچ جائے کہ حضور کا پناہ مانگنا اپنے کچھ کیے ہوئے گناہوں کے نتیجے میں نہیں تھا، نعوذ باللہ العزیز، بلکہ یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے تھا کہ جن کے نواسے جنت کے سردار ہیں تو پھر درمیان میں ان کی والدہ جو ہے وہ جنت کی سردارہ ہیں، تو پھر سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تو بہت عظیم اور بہت عظیم ہے، لیکن یہ امت کو تعلیم دینے کے لیے ان ایسے عنوانات کو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام قائم فرماتے رہتے ہوتے تھے۔ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا، اپنی دعاؤں کا حصہ بنانا،
چند نشستیں پیچھے چلے جائیں تو میں نے آپ کو یہ حدیث بھی عرض کی تھی کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو شخص روزانہ 7 مرتبہ کم از کم دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگ لیتا ہے تو دوزخ خود کہتی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عذاب سے اور میرے عذاب سے پناہ عطا فرما ہی دے۔ تو دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگنا یہ دعاؤں کا حصہ ہونا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا یہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی دعاؤں کا حصہ بنا لیا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں وہ حدیث عرض کروں جو میں نے کہا کہ میں کبھی آپ سے عرض نہ کر سکا۔ قبر میں جب تینوں سوالوں کا جواب ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ پھر دونوں فرشتے پوچھتے ہیں کہ من علمک ھذا، کس نے آپ کو بتایا ہے کہ رب اللہ ہے، دین اسلام ہے، یہ ہمارے رسول ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں قرآن پاک پڑھتا بھی ہوتا تھا، اس پر ایمان بھی لاتا تھا، اس کی تصدیق بھی کرتا تھا۔ یہ کتاب اللہ کا فیض ہے کہ آج مجھے اللہ تعالیٰ کی اور دین مبین کی اور رسول پاک علیہ السلام کی پہچان نصیب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں تھوڑا کو وہاں تک لے کر جاؤں جہاں تک میں ہمیشہ جاتا رہا اور آگے نہ جاتا رہا۔ تو پھر سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ قبر میں تھوڑی دیر کے لیے خاموشی ہو جاتی ہے اور قبر کے اندر دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جس کو دیکھ کر یقینی سی بات ہیبت اور خوف طاری ہوتا ہے، لیکن فرشتے کہتے ہیں یہ آپ کے لیے کھولا نہیں جائے گا عذاب دینے کے لیے، بلکہ یہ آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ اگر آپ جواب نہ دیتے تو ایسا ہونا تھا۔ یہیں سے آپ سمجھ جائیں کہ پھر اگر جواب نہ دیتے تو پھر ایسا ہونا تھا، تو قبر دوزخ کا دروازہ کھلنا تھا، تو کیا یہ عذاب نہیں ہے کیا؟ یہ تو بڑی معروف زمانہ حدیث ہے۔ چلتے چلتے میں نے آپ کو یہ اشارہ دیا کہ اگر آپ جواب نہ دیتے تو یہ دروازہ کھل جانا تھا، لیکن چونکہ آپ نے جواب دیا ہے لہذا اب آپ کے لیے یہ نہیں ہے، فوراً اسے بند کر کے تو ساتھ ہی جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قیامت کی صبح تک آپ کو یہاں سے ہوائیں بھی آئیں گی اور جنت کی خوشبوئیں بھی عطا کی جائیں گی۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دروازہ بھی کھل جاتا ہے، قبر میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد قبر اپنے پاؤں کی طرف سے ایک مقام سے کھل جاتی ہے اور اندر سے ایک روشن چہرے والا شخص قبر میں داخل ہوتا ہے۔ تو میت اس کو دیکھ کر کے تو کہتی ہے کہ تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تو کوئی خیر کی خبر ہی لے کر آنے والا ہے۔ آنے والا کہتا ہے کہ اما تعریفونی، جناب آپ مجھے نہیں جانتے ہیں؟ اس کے اندر بھی ایک تعجب کا اور استفہام کا انداز ہے، کیا آپ مجھے نہیں جانتے ہیں؟ میت کہتی میں تو آپ کو نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں۔ آنے والا کہتا ہے کہ انا عملک الصالح، میں آپ کا اچھا عمل ہوں، وہ جو آپ نماز پڑھتے تھے تو وہ میں ہی تو ہوں، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بدل دیا ہے، میری شکل بدل کر آج میں بن کر تیرے سامنے آ گیا ہوں، وہ تیرا قرآن کی تلاوت کرنا وہ میں ہی تو ہوں، جو اچھے کام آپ کیا کرتے تھے ان سب کو اکٹھا کر کے رب کائنات نے مجھے بنا دیا ہے تاکہ میں قبر میں آؤں۔ کل تک بھی آپ میرے بغیر نہیں رہتے ہوتے تھے، اب قیامت تک بھی آپ میرے بغیر نہیں رہو گے، میرے آنے سے آپ کو قبر میں سکون میسر ہوتا رہے گا، تنہائیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی، روشنی آپ کی قبر کا حصہ بن جائے گا۔ یہاں تک کہہ کر ہم چلے جاتے رہے۔ اب آئیے میں ذرا دوسری طرف آپ کو لے کر چلتا ہوں، جس میں قبر کے عذاب کا حوالہ جو ہے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پوچھا جاتا ہے کچھ لوگوں سے کہ من ربک کا، وہ کہتے ہیں ہا لا ادری، ما دینک ہا لا ادری، ہمیں تو معلوم نہیں ہے کہ ہمارا رب کون سا ہے، ہمارا دین کون سا ہے۔ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل، کیا بولتا رہا ان کے بارے میں، ہا لا ادری۔ تو اس کے لیے پھر ایسا ہوتا ہے کہ فوراً جنت کا ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، خوشی کا احساس پل بھر کے لیے اس کو محسوس ہوتا ہے، لیکن کہا جاتا ہے جواب دیتا تو یہ دروازہ آپ کے لیے کھلا رہنا تھا، آپ نے جواب نہیں دیا ہے لہذا یہ آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو ایک تو دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، یہی آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ جیسے جنت کا دروازہ کھلتا ہے تو اندر سے روح و ریحان، ہوائیں بھی آتی ہیں اور خوشبوئیں بھی آتی ہیں۔ تو ایسے ہی کبھی زندگی میں آپ نے کہیں نہ کہیں بہت کم صحیح لیکن سنا تو ہوگا، قبر کھلی ہوئی تھی، ہم وہاں گئے تو اندر سے بڑی خوشبو آ رہی تھی، کوئی عجیب بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ہم مسلمانوں کے لیے ایک روٹین ہے کہ نیک بندوں کی قبروں میں جنت کی ہوائیں آتی ہیں اور جنت کی خوشبوئیں بھی آتی ہیں۔ اچھا تو پھر اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جاتا ہے۔ اچھا اب وہ مرحلہ اب آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر قبر ایک بار پھر کھلتی ہے اس بندے کے لیے جس نے تینوں سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے، قبر پھر کھلتی ہے اور اندر سے ایک شخص داخل ہوتا ہے، تو اس شخص، وہ جو شخص ہے وہی بندے کے لیے عذاب ہے۔ میں ابھی آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ وہ شخص بندے کے لیے عذاب ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے دنیا میں اپنی فیلنگز کو بیدار کرنا چاہو تو میں آپ سے کہوں کہ آپ کہیں بھی، نہ ٹرین میں، نہ بس میں، نہ گاڑی میں، نہ مسجد میں، کوئی ایسا بندہ جو بازاروں میں پھرتے چلتے جو پاگل ٹائپ ہوتے ہیں، رالیں ان کی ٹپک رہی ہوتی ہیں، مہینے 2 سے وہ نہائے نہیں ہوتے ہیں، بال ان کے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، سمیل ان سے آ رہی ہوتی ہے،
مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھنا پسند کرو گے. اگر وہ آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے تو تب بھی مجھے نہیں لگتا کہ آپ بیٹھے رہو گے. آپ لگتا ہے کہ اٹھ کر کسی نہ کسی بہانے چلے جاؤ گے. یہ کیا ہے؟ مجھے خود ایک بار ہماری مجالس میں ایسا ہوتا رہتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ انہوں نے پروگرام کرواتے ہیں تو سارے ہی آ جاؤ. وہ جو اس علاقے کے ایک دو پاگل ہوتے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں. ایک بار ایک پاگل نے میرے ساتھ ہاتھ بھی ملایا تھا. مجھے آج بھی وہ کیفیت چونکہ نفرت والی ہے, ادھر سے اس کی رالیں ٹپک رہی تھی, مجھے معلوم نہیں تھا اس نے کہیں ایسے کیا ہوا تھا. پھر آ کر ہم سے کہا السلام علیکم. میں نے کہا یا اللہ یہ بہت محبت والا ہے. میں نے سلام کیا, میرا ہاتھ بھیگ گیا. یا اللہ میرا ہاتھ بھیگ گیا. بھیگا میرا تھا لیکن محسوس آپ بھی کر رہے ہو کہ بہت مشکل ہوتی ہے یہ جو. تو کوئی ایسا شخص اگر آپ کے ساتھ آ کر بیٹھ جائے, یا آپ کسی کے ساتھ بیٹھنا ہرگز پسند نہیں کرو گے, اسمیل آ رہی ہے, بدبودار آدمی ہے, متعفن ہوا پڑا, گندا ہے, غلیظ ہے, تو آپ ذرا آئیں. حضور فرماتے ہیں جو اب قبر کھلتی ہے اس بندے کے لیے, اندر سے ایک بندہ آتا ہے تو اس کے وجود سے وہ ہو جیسے بال کے ایک ایک بال کے نیچے سے بدبو ایسے بھبک کے اس کے نکل رہے ہوتے ہیں, اور اس کی شکل دیکھو تو اس کی شکل انتہائی ڈراؤنی ہوتی ہے. تو پھر یہ میت کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ بتاتا ہے خیر کی خبر تیرے پاس نہیں ہے, تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے انا عملک الخبیث. یہ الفاظ ہیں اس کی, انا عملک الخبیث, میں تیرا برا عمل ہوں. وہ جو شرابیں پیتا ہوتا تھا وہ میں ہوں, جو جھوٹ بولتا تھا وہ میں ہوں, وہ جو غیبتیں کرتا تھا وہ میں ہوں, جو بے نماز رہتا تھا وہ میں ہوں, جتنی بھی نافرمانیاں کرتا تھا وہ نافرمانیاں ساری اکٹھی کر کے رب کائنات نے مجھے بنا دیا ہے. اب قیامت کی صبح تک میں تیرے ساتھ رہوں گا اور میرے رہنے سے تو کبھی سکون محسوس نہیں کر سکے گا. تو عذاب کے بھی درجے ہیں, جیسے نعمتوں کے درجے ہوتے ہیں ایسے عذاب کے بھی درجے ہوتے ہیں. ایک یہ عذاب ہے کہ دوزخ کی طرف سے سیک مسلسل اس کی قبر میں آ رہا ہے. ایک یہ عذاب ہے کہ اس کی عنقریب اور بھی ہم دیکھیں گے قبر انتہائی سکڑ جاتی ہے, یہ بھی عذاب ہے. اور ایک یہ بھی عذاب ہے کہ ایک بدبودار اور سمیل والا شخص جو ہے وہ بندے کی قبر میں آ جائے. مجھے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اس موقع پر وہ الفاظ یاد پڑتے ہیں. جب آپ نے ایک بار جناب اسرائیل سے ملاقات ہوئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اسرائیل میرا دل کرتا ہے کہ میں تجھے اس شکل میں دیکھوں. میں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ مسلمانوں کے پاس آنے کے آپ کے انداز الگ ہوتے ہیں اور کافروں کے پاس آنے کے آپ کے انداز الگ ہوتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ کافروں کے پاس جب آپ آتے ہو تو وہ کیسا ہوتا ہے. جناب اسرائیل نے عرض کیا کہ حضور مہربانی فرمائیں مشکل بن جائے گی آپ کے لیے, مجھے آپ نہ دیکھیں اس حالت میں. جناب ابراہیم نے کہا مشکل بننے دے, میرا دل ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں. کہا اچھا پھر ایسا کرے ایک دم سے میں نہیں سامنے آتا, آپ ادھر چہرہ کر لیں, جب میں کہوں گا تو پھر آپ مجھے دیکھ لیجئے گا. تو جیسے کہ تیاری کروائی جا رہی ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام نے ادھر اپنا رخ انور پھیر لیا. تب پھر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ شکل بدلی جس شکل میں آنا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے حضور دیکھ لیجئے. جناب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو حالت یہ تھی کہ اللہ نے چاہا کہ تھوڑی دیر بے ہوشی میں چلے جائیں, چلے گئے. جب ہوش واپس تشریف لائے تو پوچھا حضور کیسا پایا, آپ دیکھنا چاہتے تھے. تو کہا یار اسرائیل ویسے اگر کافر کو اور کوئی عذاب بھی نہ دیا جائے نا تو جس شکل میں تو آ گیا ہے یہی عذاب اس کے لیے کافی ہے. تو محسوس ہوا کہ ایک پیغمبر کی زبان کہتی ہے کہ بدصورتی اور تعفن اور بدبو اور کالے رنگ کا ہونا یہ کیا کم عذاب ہے جو قبر کے اندر بندے کو دے دیا جاتا ہے. یہ دو حوالے میں نے آپ کے لیے عرض کر دیے. قبر کے اندر چیخ و پکار بھی چلتی ہے, قبر کے اندر میرے سونے بھائی چیخ و پکار بھی چلتی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آج یہ کلمات ان الفاظ میں ارشاد فرمائے تھے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا, لولا ان تترکوا دفن موتاکم, اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو لدعوت اللہ ان یسمعکم عذاب القبر, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا اے اللہ تعالیٰ جو اندر چل رہا ہے ان پر منکشف کر دے. وہ چیخیں تم سنتے, جو اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ چیخیں تم سنتے, لیکن وہ اتنا ہولناک منظر ہے. تو حضور فرماتے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ کہیں تم مردوں کو دفنانا ہی بھول نہ جاؤ, اس لیے میں دعا نہیں کرتا, تم تاب نہیں لا سکو گے. پھر رسول پاک علیہ السلام نے اس بات کا اظہار فرمایا کسی اور موقع پر کہ جب قبر والوں کو عذاب ہوتا ہے, ان کو مارا جاتا ہے. میں قریب حدیث عرض کرتا ہوں کہ ان کو کیا کیا مارا جاتا ہے. اس عنوان کو کافی تفصیل سے ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کہیں ہمیں خوف کی دولت عطا فرما دے اور ہماری اصلاح اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے کہ ان بندوں کو اصلاح دے دینی چاہیے. تو اندر چیخ و پکار ہوتی ہے. ایک دن حضور رحمت عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ جب قبر والا اندر چیخ و پکار کرتا ہے, اس کو مار پڑتی ہے, روتا دھوتا ہے,
تو ثقلین کے علاوہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ سب کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. یہ پرندے بھی آوازیں سنتے ہیں، چیونٹیاں آوازیں سنتی ہیں، جانور آوازیں سنتی ہیں، جو بکرے اور چھوٹے موٹے جانور، چوہے ووہے، جو بھی بلیاں وہ ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں ان کو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. لیکن چونکہ ان میں اس طرح کا ادراک نہیں ہے انسانوں والا، انسان کو اللہ نے ادراک دیا ہے، شعور دیا ہے، احساس دیا ہے، انسانوں کو اللہ نے علم دیا ہے، عواقب الامور کو پہچاننا اللہ نے عطا کیا ہے. یہ ایک شے دیکھ کر دوسری تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی قوت اس انسان کو عطا، ان کے اندر چونکہ اس طرح کی قوت نہیں ہوتی، ان میں اس طرح کا خوف طاری نہیں ہوتا ہے. تو وگرنہ اگر انسان اور جن نہ سن لیتے تو پھر جو ہے یہ تو اپنے مردوں کو قبروں کے اندر دفنانا بھی بھول جاتے. او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا، یہ سانپوں کی دنیا میں بڑے بڑے زہریلے سانپ ہوتے ہیں. یہ میں نے حدیث پڑھی ہے الحمدللہ تعالی، پرانے دور میں کہیں میں نے حدیث پڑھی ہے، کچھ سانپ اللہ نے ایسے تخلیق فرمائے ہیں کہ وہ سانپ ہمیں دیکھے اور ہم اسے دیکھیں، اور نظر اگر ٹکرا گئی آپس میں، ہو جاتا ہے کبھی نظر ٹکرا جاتی ہے، تو نظر ٹکرانے میں اس کے اندر کچھ لیزرز ایسی نکلتی ہیں کہ وہ ہماری نظر پر پڑ جائیں تو حضور فرماتے تم اندھے ہی ہو جاؤ، ادھر نابینا ہو جاؤ. عجیب و غریب قسم کے زہر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ان سانپوں کی دنیا کے اندر بھی پیدا فرمائے ہوئے ہیں. یہ جو آپ کہتے ہیں نظر لگ جاتی ہے، یہ نظر لگ جانے کے مختلف، جو جس بندے کی نظر لگ جاتی ہے آخر اس سے ہوا کیا ہے جس سے اس کی نظر لگ جاتی ہے، باقی صاحب کی کیوں نہیں لگتی ہے نظر؟ یہ عجیب بات ہے. میں اس میں سے ایک سبب آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ مثلا میری نظر لگتی ہے، اگر مثلا اللہ نہ کرے کہ میری نظر لگے کسی کو تو مجھے کہیں کسی اس طرح کے سانپ نے کاٹا ہوگا، یا میرے باپ کو کہیں کاٹا ہوگا، یا میرے دادا کو کہیں کاٹا ہوگا، یا میرے پردادا کو کہیں کاٹا ہوگا، جو اتنے خطرناک سانپ ہوتے ہیں. تو یہ سانپ جب کاٹ جاتے ہیں تو وہ جو لیزرز کا اثر ہوتا ہے، شعائیں، اور وہ نسل در نسل آگے چلتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ یہ بتا دیا گیا کہ اس بندے کی نظر بہت لگتی ہے. یہ نظر کا لگ جانا اصل میں سانپوں کے زہر کے اثرات میں سے ایک اثر ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے نظر کے لگ جانے کی. اچھا تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ سانپوں سے بات چونکہ ہو رہی تھی، آج بھی ایک سانپ کا حوالہ قبر کے عذاب کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب کافر کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو کم از کم یہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 99 تنینا یسلط اللہ علیہ 99 تنینا، اللہ تعالیٰ اس پر 99 ایناکونڈاس، 99 اژدہے جو ہیں اس پر مسلط کرتا ہے، جو اس کو بھمبھوڑتے ہیں اور اسے وہ کاٹتے ہیں. اب 99 اژدہے کاٹیں بندے کو تو اس کا اثر کہاں تک جاتا ہوگا؟ ان 99 میں سے ایک کا حوالہ حضور نے دے دیا. ان 99 میں سے ہر ایک ایسا ہے کہ وہ ڈسے نہیں، صرف اگر وہ صرف روئے زمین پر پھونک مار دے، کیونکہ مسلط اس پر ہیں، ان کا اثر اسی پر ظاہر ہوتا ہے. اگر وہ روئے زمین پر پھونک مار دیں تو آج کے بعد زمین پر سبزہ اگنا ختم. اللہ اکبر، زمین پر سبزہ اگنا ختم. ایسے ایسے شدید ظاہر ہے پھر وہ ہیں اسپیشل تیار ہی اسی مقصد کے لیے کیے گئے ہیں، عذاب دینے کے لیے. وہ جو میں نے پہلے حوالہ دیا تھا وہ عذاب دینے کے لیے تو نہیں تھا، لیکن وہ اللہ نے تخلیقات میں سے ایک تخلیق اپنی ایسی رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ تو بنائے ہی عذاب کے لیے گئے ہیں. اگر ایک ان میں سے پھونک مار دے تو زمین پر آج کے بعد سبزہ اگنا بند ہو جائے. تو اگر ایک کی پھونک کا اثر یہ ہے، زہر کا نہیں، پھونک کا اثر یہ ہے، تو اب محسوس کیا جا سکتا ہے کہ پھر کافر پر جب ایک کم 100 مسلط ہوتے ہوں گے اور کوئی ادھر سے ڈنگ مارتا ہے، کوئی ادھر سے ڈنگ مارتا ہے، کوئی بھمبوڑ رہے ہیں ہر طرف سے، اس کافر پر کیا گزرتی ہوگی. یہی تو پھر قبر کے اندر سے آوازیں آتی ہیں، یہ ہے وہ دن جس کا تو انکار کیا کرتا تھا، یہ ہے وہ حالت جس کا تو انکار کیا کرتا تھا. تو قبر کے عذاب کے حوالے سے میں نے آپ کو کافر کا حوالہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے. میں آپ کو تھوڑا سا اور آگے لے جانا چاہوں گا. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قبر کے اندر عذاب آگ کا بھی ہوتا ہے، مختلف قسم کے عذاب ہوتے ہیں. قبر کے اندر آگ کا عذاب بھی ہوتا ہے، قبر کے اندر کوڑوں کا عذاب بھی ہوتا ہے. قبر کے اندر میں انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا جیسے جیسے مجھے حدیث آج، چونکہ میرا وقت کم رہتا چلا جا رہا ہے. تو قبر کے اندر مختلف قسم کے عذاب ہیں. آگ کے عذاب پر میں آپ کے لیے قرآن حکیم کے یہ الفاظ تلاوت کرنے جا رہا ہوں. رب کائنات نے ارشاد فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہ تو قرآن پاک کے الفاظ ہیں 24ویں سپارے کے. یہ آل فرعون کے بارے میں، فرعونی جو لوگ ہیں ان کو جب وہ جدھر بھی ہیں اس وقت، وہ جدھر بھی ہیں، یاد رکھنا قبر اور شے ہے اور برزخ تھوڑی سی اور شے ہے. برزخ ذرا وسیع عنوان ہے، قبر ذرا مختصر عنوان ہے. میں شاید تھوڑی دیر کے بعد برزخ اور قبر کا حوالہ تھوڑا سا کھولنا اس لیے چاہوں گا کہ حوالہ چونکہ آل فرعون کا چل رہا ہے، یہ فرعونی ہے.
فرعونی کچھ تو مارے گئے تو زمین میں اتار دیے گئے اپنے حساب میں جو قبریں ہوتی تھی، لیکن کچھ فرعونی وہ بھی تو تھے جو دریا برد ہو گئے تھے اور دریا کے اندر ان کو ڈبو کر مار دیا گیا تھا۔ تو قرآن تو ان کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ ان کو بھی کیا ہے، النار یعرضون علیہا، آگ ان پر ڈالی جاتی ہے، غدوا وعشیا، صبح بھی اور شام بھی، صبح جو آگ ڈالی جاتی ہے شام تک اس کا اثر رہتا ہے، شام پر جو آگ ان پر ڈالی جاتی ہے تو صبح تک ان کا اثر رہتا ہے۔ تو اتنا تو کافی ہو گیا کہ ہم یہ جانیں کہ مرضے کے بعد قبر کے اندر عذاب ہے، قرآن حکیم کہہ جو رہا ہے، ورنہ پھر کیا معنی ہوگا؟ کیا وہ آگ جو ہے وہ دوزخ کی جنت کی ہوائیں تھوڑی ہیں؟ النار یعرضون علیہا، آگ جو ہے یہ اللہ کی نعمت تھوڑی ہے، مرنے کے بعد اس پر بندے پر ڈال دی جائے تو یہ عذاب ہی تو ہے۔ الغرض میں ان لوگوں کی عقل پر حیرت زدہ رہتا ہوں کہ جو قرآن پاک کے صاف صاف الفاظ سننے کے باوجود کیسے قبر کے عذاب کا انکار کر دیتے ہیں، احادیث اور روایات واضح واضح سننے کے باوجود کیسے وہ قبر کے عذاب کا انکار کر دیتے ہیں۔ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو صبح و شام ان کو آگ پر پیش کر دیا جاتا ہے۔ اب میں چند منٹوں میں اور چند لحظوں میں یہ باتیں چلتے چلتے بتا دوں آپ کو، یہ برزخ کا لفظ مسلمانوں سے لیے اجنبی نہیں ہے، لیکن قبر ذرا کچھ زیادہ ہی سنا ہوا ہے، اور برزخ جو ہے یہ ذرا کچھ کم سنا ہوا ہے، لیکن ہے عالم برزخ، برزخ کے احوال، قبر کے احوال۔ قبر اور چیز ہے اور برزخ اور چیز ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ میں کہوں کہ گجرخان ہے، ایک ہے گجرخان اور ایک ہے گجرخان کے اندر واقعہ یہ مسجد۔ تو یہ جو مسجد ہے یہ بھی گجرخان ہی تو ہے، یعنی ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم گجرخان ہی میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اگر مسجد سے باہر چلے جائیں، ہم مسجد میں نہیں ہیں لیکن گجرخان میں تو پھر بھی ہیں۔ تو لفظ گجرخان آپ کو جلدی سمجھ آ گیا، یہ ذرا بڑا سا معنی اپنے اندر رکھتا ہے، مسجد ذرا ایک مختصر معنی اپنے اندر رکھتا ہے، لفظ برزخ جو ہے یہ ایک بڑا معنی اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن جو قبر ہے یہ اپنے اندر ایک مختصر معنی رکھتا ہے۔ یہ قبر آپ جانتی ہو کیا ہوتی ہے، اس پر میں کیا بولوں آپ کے سامنے، لیکن آپ جانا کہ برزخ کیا ہوتی ہے۔ میں ابھی مرنے لگا ہوں اور مر گیا، مرنے کے لحظے سے فوراً لے کر قیامت کی صبح تک یہ جو ٹائم پیریڈ ہے میرا، میں جو ہی مر گیا اور ہر شخص جو ہی مر گیا تو مرنے کے وقت سے لے کر یہ جو قیامت کی صبح تک اٹھنا ہے، یہ جو ٹائم ہے میرا، یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم کو برزخ کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ لہذا کچھ جو لوگ سمندروں میں ڈوب کر مر گئے تو ان کو قبر تو نہیں ملی، لیکن برزخ سے تو انہیں گزرنا ہی پڑ رہا ہے، کیونکہ برزخ وہ دورانیہ ہے جس دورانیہ کے اندر بندے کو دوبارہ اٹھنے سے پہلے پہلے گزرنا پڑتا ہے۔ جن کو درندے کھا گئے جنگل کے اندر تو وہ ادھر ہی وہ پوٹیاں بن کر، مینگنیاں بن کر گر پوٹ گئے، ہضم ہو گئے، وہ قبر میں تو شاید داخل نہیں ہو سکے ہیں، لیکن برزخ سے تو انہیں گزرنا پڑ ہی رہا ہے۔ اچھا میں آپ کو یوں کہتا ہوں کہ کئی بار طیارے کریش ہو جاتے ہیں اور جل کر بندہ خاک ہو گیا یا آگ لگ جاتی ہے تو بندہ خاک بن گیا۔ اب خاک کو کون غسل دے کر دفناتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا یہ کوئلے کی خاک ہے، لکڑی کی خاک ہے یا انسان کی وجود کی خاک ہے، اور پھر اس کو اٹھا کر ملبے کے ڈھیر میں نہ جانے کہاں سے کہاں پھینک دیا گیا۔ تو وہ برزخ سے تو گزر رہا ہے کیونکہ اس کا وہ زمانہ شروع ہو چکا ہے، لیکن قبر اس کو میسر نہیں ہو سکی ہے۔ اب آپ یوں کہہ سکتے ہیں برزخ تو ہر ایک کو میسر ہونی ہے، لیکن قبر قسمت والوں کو میسر ہوتی ہے۔ کئی بیچارے ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر میسر نہیں ہوتی۔ ایک بار میں نے اپنے استاد گرامی حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب زاد اللہ فی برکاتہ و مجداتہ سے میں نے اپنا کفن لکھوایا، اور ہم سب گھر والوں کا کفن تیار ہے الحمدللہ تعالی، کفن ہمارا تیار ہے۔ تو ہم نے بھی کفن لکھوایا، میرے بھائیوں نے کفن لکھوائے۔ تو میرا ایک بھائی اٹھ کر کہتا ہے شاہ صاحب آپ نے لکھ تو دیا ہے، اب یہ بھی دعا فرما دے اللہ یہ پہننا بھی تو نصیب کر دینا۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کفن بھی نصیب نہیں ہوتا، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو جنازہ نصیب نہیں ہوتا، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو قبر نصیب نہیں ہوتی، لیکن برزخ تو بھائی برزخ تو ہر بندے کے لیے ہے۔ تو جو کہا جاتا ہے کہ قبر کا عذاب ہے، اصل عنوان یہ ہے کہ قبر جو ہے یہ برزخ کی مختلف تصویروں میں سے ایک تصویر ہے۔ برزخ کی ایک تصویر مثلا جنگل ہے، برزخ کی دوسری تصویر مثلا سمندر ہے، برزخ کی تیسری تصویر وہ خاکستر ہو کر جل کر تو پتہ نہیں کہاں کہاں اڑ جانا ہے۔ برزخ کی ایک تصویر اور ایک رنگ قبر ہے۔ یہ قبر جو ہے برزخ کی کئی رنگوں میں سے یہ ایک شعبہ ہے، برزخ کے شعبوں میں سے یہ ایک شعبہ ہے۔ تو قبر کے اندر جو عذاب میں کہہ رہا ہوں تو چونکہ ہم نے عام طور پر دیکھی قبریں ہیں، وگرنہ اصل عنوان کیا ہے کہ برزخ میں عذاب ہے۔ لہذا جو بندہ قبر میں نہیں بھی ہے، اب میرا خیال ہے کہ آج میں جتنے سلو بات کر رہا ہوں صرف اس لالچ میں کہ اللہ کرے ہمیں سمجھ پیدا ہو جائے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ قبر کا عذاب کوئی شے ہے، یہ چونکہ ہم نے دیکھی قبریں ہیں اس لیے، وگرنہ اصل عنوان قبر نہیں ہے، اصل عنوان یہ ہے کہ برزخ میں عذاب ہے۔ لہذا کوئی سمندر میں جو ہونا تھا ہو گیا، اس کا عذاب ہے تو عذاب چل رہا ہے، اور جنت کی روح و
امتحان ہے تو وہ چل رہی ہیں، اور اگر کوئی جنگل میں تھا تو ادھر اس کا عذاب ہے تو عذاب چل رہا ہے، رحمت ہے تو رحمت چل رہی ہے، خاکستر ہو گیا جل گیا تو ادھر اس کا جو کچھ بنتا ہے وہ اس کا چل رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج مجھے پھر وہ جملہ کہنا اچھا ہی لگے گا، شاید اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ جلدی آپ کو نصیب فرما دے۔ احوال الآخرۃ کلھا علی خرق العادہ، یہ بات جان لینی چاہیے کہ جو زندگی کا نظم و ضبط ہمارا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہے، جو ہی ہماری آنکھ بند ہو گئی تو جو آگے شروع ہونے والا ہے وہ بالکل ہی سمجھ نہیں آنے والا ہے۔ آج میں نے یوں ترجمہ آپ کے سامنے کر دیا ہے، اس بہت بڑے نظریے کا ترجمہ یوں کر دیا ہے، مرنے کے بعد ایک دم سے جو شروع ہو جانے والا ہے تو فوراً جو شروع ہو جانے والا ہے وہ ان اصولوں پر ہے جو اصول ہم نے آج تک دیکھے نہیں ہیں، ہم نے سنے نہیں ہیں، سنے شاید حدیث میں ہے لیکن ان سے ہم گزرے نہیں ہیں۔ بھئی مثال کے طور پر بندہ تو مر گیا، ہم تو کہتے ہیں مر گیا، اب یہ بات نہیں کر سکے گا۔ جناب آدم علیہ السلام کا پہلا بیٹا جب فوت ہوا تو آپ نے آ کر جناب حوا سے کہا بیٹا مر گیا، مات ابننا، ہمارا بیٹا مر گیا۔ جناب حوا نے پہلے ہی بار سنا تھا، کہا یہ موت کیا ہوتی ہے جناب آدم؟ کہا آج کے بعد کبھی ہمارا بیٹا کھائے گا نہیں، آج کے بعد کبھی ہمارا بیٹا پیے گا نہیں، آج کے بعد کبھی ہمارا بیٹا ہم میں نہیں بیٹھے گا، آج کے بعد کبھی ہمارا بیٹا ہم سے باتیں نہیں کرے گا۔ آپ نے یہ ڈیفینیشن بیان کر دی موت کی، تو موت کے بعد ہم تو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں نہ یہ دیکھے گا، نہ یہ سنے گا، نہ یہ کھائے گا، نہ یہ آئے گا، نہ یہ جائے گا، نہ یہ ہوگا، نہ وہ ہوگا۔ لیکن رسول اللہ علیہ السلام کہتے ہیں اب جہان وہ شروع ہو گیا ہے، جی حضور شروع ہو گیا، تو پھر کہا کہ مرنے کے بعد کون غسل دے رہا ہوتا ہے؟ میت اس کو پہچان رہی ہوتی ہے۔ ہو گیا نا کام نہ سمجھ آنے والا شروع، کون اس کو کون 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 اسے کندھا دے رہا ہوتا ہے۔ 100 بندے بھی کندھا دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میت اوپر لیٹی ہوتی ہے لیکن وہ ہر ایک کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور پہچان رہی ہوتی ہے، بھلے زندگی میں کبھی ملاقات ہی نہیں ہوتی ہے لیکن مرنے کے بعد بات کھل رہی ہوتی ہے، یہ بندہ تو گجرا والا ہے جو مجھے کندھا دے رہا ہے، یہ تو فیصلہ آباد والا ہے جو مجھے کندھا دے رہا ہے۔ ہو گیا نا یہ معاملہ شروع کہ مرنے کے بعد جتنے بھی عنوانات ہیں یہ سارے کے سارے خرق عادت پر ہیں، یعنی ان کے دستور ہی الگ ہیں۔ میاں کیا قبر کے اندر زندگی تو ہے زندگی قبر کے اندر لیکن سانس ہی نہیں چلتا ہوتا، قبر کے اندر زندگی تو ہے، ایک روٹی کھانے کو کئیوں کو میسر نہیں ہوتی، میں نے یوں ہی کہا کئیوں کو میسر نہیں ہوتی، مجھے پتہ ہے کئیوں کو میسر نہیں ہوتی، ایک گھونٹ پانی کا پینا میسر نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا قبر کی مرنے کے بعد کی حوال سارے کے سارے بالکل ہی خرق عادت پر ہیں۔ اب کئی باتیں اگلے زمانوں میں آپ کے سامنے ایسی کروں گا۔ اوپر دیکھو قبر سے قبر جڑی ہوئی ہے، قبر سے قبر جڑی ہوئی ہے، لیکن اندر خاطر حضور فرماتے ہیں کہ بندہ نیک ہو تو جہاں تک اس کی نظر ادھر جاتی ہے اس کی قبر ادھر کھلی ہوئی ہوتی ہے، جہاں تک اس کی نظر ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، قبر اس کی کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو مولا پھر وہ ساتھ والے کہاں گئے؟ بات تو ہے نا کہ جب اس کی قبر کھل گئی اسی کا کمرہ ہے سارا، وہ وہاں تک، تو ساتھ والا کہاں گیا؟ مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لہذا یہ بحثیں یقیناً قابل توجہ ہیں، جہاں تک ہو سکے گا اس بار میں اللہ سے مانگتا ہوں کہ میں کافی تفصیل اللہ سے مانگوں، مجھے جو میسر ہوگا عنوان اب چھوڑنے والا نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری برزخ کا سوال ہے۔ اللہ تعالی ہمارے برزخ کے حوال اچھے فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔